آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اسپرچل ہیلنگ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہیں ہے سوائے ایک مرض کے. ایک عام شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ یا مسئلہ ہے وہ روحانی ہے یا میڈیکلی ہے؟ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایزیلی ہم انہیں پک کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان تھوڑی سی ہاؤ ناؤ رکھتا ہے، کوئی اس کو پرکھنا مشکل نہیں ہے. سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی جادو وغیرہ کا مسئلے مسائل ہوں گے یہ ایک کامن پرابلم ہوگا. رزق کے حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہی ریٹ ہے، وہی چیز ہے، ایوری تھنگ از سیم بٹ کسٹمر از پریفرنگ دیٹ شاپ. یہ نعت کا سایہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. اس کی کچھ علامات بتائیں گے؟ کوئی خاص واقعہ مجھے بتائیں، کوئی جادو کا علاج آپ نے کیا ہو اور نہ بھولتا ہو آپ کو؟ 200 کے قریب ایسے تھے جن میں سے 20-25 مر چکی تھیں، اور جو وہ دودھ نکالتے تھے اس میں ایک غیر معمولی قسم کی اسمیل پیدا ہو جاتی تھی. کچھ ایسے اسپیسیفک قلعے تھے جہاں پہ وہ رات کو بھینس باندھتے تھے اور وہ صبح مری ہوتی تھی. زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس وہ کس قسم کے مسائل لے کے آتے ہیں؟ جادو جنات کے حوالے سے. ان کے رزق اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ معاملات نہیں ہو رہے تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ 2 سے 3 تسبیحات دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. اسامہ طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ آپ لوگوں کی بڑی پرزور فرمائش پہ رکھا گیا. آپ کے جو روحانی مسائل ہیں اس کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے. اور جب ہم اس نشست کو ختم کر رہے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ گفتگو سنیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل کا حل آپ کو مل چکا ہوگا. اور اس کے باوجود اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا رابطہ کروا دیا جائے ہمارے آج کے معزز مہمان کے ساتھ تو اس کی ظاہر ہے کہ پاسبلٹی بھی ہوگی. ہمارے ساتھ جہاں پر آپ کہہ لیجئے کہ جسمانی مسائل آپ کے ہوتے ہیں، جسمانی مسائل سے مراد آپ کی بیماریاں ہیں، آپ کا فریکچر ہو گیا، آپ کہہ لیجئے کہ دل کا کوئی آپ کو عارضہ لاحق ہو گیا، آپ کو کوئی سٹمک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا، وہیں پہ آپ کے کچھ روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں جس کو ہم شاید اس طریقے سے توجہ نہیں ان پر دے رہے ہوتے. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ آج کے ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر وہ تمام علامات جس کے اوپر آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور پھر اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. میرے ساتھ بڑے ہی میرے محترم مہمان محمد رخسار لطیف صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر ہیں، جو کہ اسپرچول ہیلر ہیں اور روحانیت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ان سے ہم جانیں گے یہ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو رخسار لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. میں آپ سے پہلا سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایڈوکیٹ ہوتے ہوئے، ایک استاد ہوتے ہوئے، اتنی کم عمری میں روحانیت کی طرف آپ کا رجحان کیسے آیا؟ اسامہ صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازیاں رہی ہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنے فیض و برکات سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے نوازا. اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا. الحمدللہ 2010 میں نے اپنا لاء میں جب ایڈمیشن لیا، 2013 میں نے مکمل کیا الحمدللہ. اس کے بعد 2016 میں میرا LLM مکمل ہوا. اس کے بعد میں ٹیچنگ کی طرف آیا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا لیگل سبجیکٹس، لاء ریلیٹڈ سبجیکٹس. لیکن طبیعت کے اندر ایک اضطراب تھا، ایک اداسی تھی. ایسے تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے. ایک گیپ تھا جو کہ فلفل نہیں ہو رہا تھا. بہت کوشش کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے باوجود، ایک اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے کافی تگ و دو کی کہ آخر یہ ہے کیا. اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش سے گزارا، اور اسی آزمائش کے دوران مجھے میرے مرشد کریم، میرے پیارے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. اور وہ بالکل ایک فلمی سین تھا. جیسے فلموں میں ڈائلاگ آتے ہیں کہ جی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، بالکل اس طرح سے ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا. اور دنوں کے اندر
جیسے ہی میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ، تیسری ملاقات میں انہوں نے مجھے اپنے مرشد کے حضور پیش کیا، بیعت کروایا۔ اور یہ ملاقاتیں ان کی رحلت کے بعد کی ہیں ساری؟ نہیں، پہلے کی، پہلے کی، اچھا، پہلے کی۔ اوکے۔ انہوں نے بڑی خاص کوئی مہربانی فرمائی، جب مجھے دیکھا بڑے خوش ہوئے، اور جب وہ جو ملاقاتیں ہیں شاید میں ان کا جو احوال ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا، جو ان کی تشنگی تھی، جو ان کی محبت تھی، جو ان کا اخلاق تھا، وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک پیار تھا جو مجھے نظر آیا۔ اور مجھے بڑا مختصر وقت ان کے ساتھ ملا، صرف اور صرف 6 ماہ کا وقت، اور ان 6 ماہ کے اندر میری برسوں پرانی جو تشنگی تھی، جو اداسی تھی، جو اضطراب تھا، وہ ختم ہوا۔ اور جو انہوں نے مجھے اپنے ذکر اذکار دیے الحمدللہ، وہ جب میں نے کرنا شروع کیے، اس میں اور سکون قلب ملنا شروع ہوا، اور محبتیں بانٹنا شروع کی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے انہوں نے اپنی خلافت سے بھی عنایت فرمایا، اور ان کے مرشد حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف ناروال سے، حضرت امیر ملت سرکار بھی ان کو بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور بانی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے ان کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور مجھے فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد آپ میرے مرشد کے حوالے، کیونکہ وہ خاتون تھیں ایک، اور خاتون کو ایک بیعت والا سلسلہ نہیں ہوتا، ایکٹیو نہیں ہوتا۔ بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسپرچول ہیلنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اسپرچول ہیلنگ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں؟ اسامہ صاحب، بڑا اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپورٹیو رول ہے۔ اور جہاں تک اسپرچول ہیلنگ کی آپ بات کریں، واٹ از اسپرچول ہیلنگ؟ اسپرچول ہیلنگ کا مقصد کا مطلب ہے، جو ہم جسے ہم مراد لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں روحانی علاج معالجہ، جبکہ لفظ روحانی روح سے نکلا ہے، لیکن جب روحانی علاج معالجے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو عام پبلک، عام عوام اس کا مطلب لیتی ہیں دم درود وغیرہ۔ جب دوسری طرف ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، ایلوپیتھی وغیرہ۔ اب ان دونوں جو طریقے ہیں علاج معالجے کے، اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو دونوں کے حق میں دلائل ملتے ہیں، دونوں کے حق میں احادیث بھی ملتی ہیں۔ فرسٹ آف آل غالباً صحیح بخاری 5728 حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نظر بد کے لیے دم کروایا کریں، رقیہ کروایا کریں۔ اسی طرح سے جب میڈیکل کے حوالے سے ہم بات کریں، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمیزی حدیث ہے، غالباً اس کا بھی نمبر 203848 شاید، وہ چیک کر لیجئے گا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہیں ہے، بالکل صحیح، سوائے ایک مرض کے، اور وہ بڑھاپا۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ اس لیے اگر ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام، وہ ہرگز منع نہیں کرتا کہ آپ روحانی علاج معالجہ نہ کروائیں یا ڈاکٹری طور پہ نہ چیک کروائیں۔ دونوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ اس کے اندر افادیت ہے۔ اچھا، ایک عام شخص کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ یا مسئلہ ہے وہ روحانی ہے یا میڈیکلی ہے؟ جو روحانی امراض ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جن میں آپ جادو جنات کو بھی لے سکتے ہیں، جادو جنات کے مسئلے، نظر بد کے مسائل ہیں، اسی طرح سے اور بھی اس میں بہت سارا ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ایزیلی ہم انہیں پک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان تھوڑی سی ہاؤ ناؤ رکھتا ہے، اپنے آپ پہ توجہ دے، کوئی اس کو پرکھنا مشکل نہیں ہے۔ روحانی تشخیص کے مختلف طریقے بھی ہیں جادو وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے، اسی طرح کچھ کپڑے کا عمل کرتے ہیں، لیکن جو ایک روحانی معالج ہے، اس کے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طاقت سے نواز دیتے ہیں کہ وہ دیکھ کے ہی بتا دیتا ہے کہ اس مریض کے ساتھ یہ روحانی مسائل ہیں۔ لیکن جو آپ کا کوسچن ہے،
شاید وہ علامات کے حوالے سے ہے کہ کون سی ایسی مخصوص اسپیسیفک سمٹمز ہیں بالکل جس کے تھرو ہم دیکھ سکیں کہ آیا کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ جادو کا مریض ہے یا اسے اور مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ویری کرتے ہیں کہ جادو کس مقصد کے لیے کروایا گیا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بچی ہے جس کی رشتے کی بندش کروائی گئی ہے، اس کے سمٹمز اور ہوں گے. اسی طرح سے ایک ایسا شخص ہے جس کی رزق کی بندش ہے یا صحت کے حوالے سے جادو کیا گیا، اس کے سمٹمز ڈیفرنٹ ہوں گے. بالکل یہ ویری کرتے ہیں. اگر ان کی وہ لسٹ بنانا شروع کریں، اس کو شاید اس پوڈ کاسٹ میں بتانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے جو چند ایک ہمارے پاس جو مین سمٹمز ہیں وہ میں بتاتا چلا جاتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل یہ رشتوں کے حوالے سے جو بندش آتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اسے دائمی سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا ہر وقت دائمی. اوفن اگر دوائی کھائی ہے، میڈیسن لی ہے، وقتی طور پہ افاقہ ہوگا، دوبارہ شروع ہو جائے گا. پھر کمر میں درد، اور جو ہی رات ہوگی سورج ڈلے گا اس کو معدے میں درد رہنا سٹارٹ ہو جائے گی. جب اس کے سامنے آپ شادی کی بات کریں گے، اس کے والدین اس کی شادی کے حوالے سے جب ڈسکشن کریں گے تو وہ ہلا گلا مچانا شروع کر دے گی، میں نہیں کروں گا. اگر ایسا فار ایگزامپل بعض کیسز میں ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ چڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے رشتے آتے ہیں اور وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. 20 رشتے آئے اور اس طرح سے چلے گئے، اور معمولی سی بات پہ وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن، دین واٹ از ہیپننگ. یہ ایک یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کا منہ موڑ لینا. بالکل صحیح. اسی طرح سے جو جادو صحت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، جسم سے غیر معمولی طور پہ اسمیل کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کا پھٹنا. میں نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جن کے گھر میں کپڑے ہوتے تھے وہ کٹ جاتے تھے، پیسے کٹ جاتے تھے، خون کے چھینٹوں کا آنا. اسی طرح سے ایسے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے جسم پہ کٹ لگتے ہیں باقاعدہ، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بلیڈ سے کٹ لگائے گئے. اسی طرح سے بلا وجہ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، میاں بیوی کی لڑائی. یہ تو سمجھ لیں کہ جہاں پہ بھی جادو وغیرہ کا مسئلے مسائل ہوں گے یہ ایک کامن پرابلم ہوگا کہ وہاں پہ جو میاں بیوی ہوں گے وہ کبھی پیار سے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. جب کوئی شیطان اس کا چیلا جب یہ عمل کرتا ہے تو جو اس کا باس ہے وہ اس کو بہت لائک کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ بھائی بہت اچھا کام آپ نے کیا. اسی طرح سے بے پناہ بہت سارے اس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں مختلف طرح کے، جس کو ہم یہ وقت کم ہے اس لیے اس کو لیکن جتنا ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی آگاہی کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا، اچھا آگے اگلا جو ہے وہ آپ کچھ سمٹمز بتا رہے تھے، اس کے رزق کے حوالے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ رزق کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ گاہک آتا ہے دکان پہ، جی، واپس چلا جاتا ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کسٹمر نہیں آ رہے، اکا دکا آتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتا. وہی چیز ہے جو سامنے والا دکان والا بیچ رہا ہے، وہی ریٹ ہے، وہی چیز ہے، ایوری تھنگ از سیم، بٹ کسٹمر از پریفرنگ دیٹ شاپ. بالکل صحیح. اسی طرح سے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ جادو جنات کے مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک سمیل کا آنا. میں نے ایک تو ایسی شاپس والا ایک معاملہ تھا وہ دیکھا ہے، ان کی دکان سے بہت گھٹیا قسم کی سمیل آتی تھی. 2 طرح کی، ایک تو جیسے مردار جانور ہوتا ہے اس طرح کی سمیل کا آنا، پھر بعض اوقات یہ ہماری نالیوں کی گٹروں کی سمیل کا آنا، بلا وجہ کا ریت کا گرنا آ کے. وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ ریت کہاں سے آ جاتی ہے میری دکان پہ روزانہ، مٹی کہاں سے آ جاتی ہے. اس طرح کے سمٹمز ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو دکان والا ہوتا ہے اس کی بھی طبیعت پہ اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ صحت مند نہیں رہتا، اس کو بھی اس کا کام پہ آنے کو دل نہیں کرتا. اگر پیسے آ گئے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ لگ جائیں گے جہاں پہ کوئی، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی تک نہیں بنتا. کوئی گھر میں بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، یعنی کہ جو ان کا مین پرپز ہے، مین آبجیکٹ ہے وہ ہے تنگ دستی پیدا کرنا، بے برکتی، تنگ دستی پیدا کرنا. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جنات کا سایہ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. اس کی کچھ علامات بتائیں گے؟ ایکچولی 2 چیزوں کو جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے ایک معالج کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ
اسیب کا مسئلہ ہے کہ جادو کا مسئلہ ہے. صحیح صحیح. لیکن جب ایک عام شخص جو اس درد سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے یہ پتہ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ کسی طرح میری اس سے جان چھوٹ جائے. اگر اسے کوئی جادو کا مسئلہ ہے تب بھی وہ ایک روحانی معالج سے رجوع کرے گا. ٹھیک ہے. جب اسیب کا مسئلہ ہے تب بھی وہ ایک روحانی معالج سے رابطہ کرے گا. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جادو وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جو کرنے والا ہے, وہ اپنی کارروائی ڈال رہا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں وہ پیسے بھی بہت لیتا ہے جادو کرنے کے. بالکل. جو بندہ ان سفلی کاموں میں پڑ جاتا ہے اپنی دنیا و آخرت جب وہ برباد کر چکا ہوتا ہے تو اس سے ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ناجائز پیسے لے, لوگوں کا نقصان کرے. ایک راہ سلوک کا مسافر, ایک سالک کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا لشکر تیار کرنا. اللہ کا لشکر تیار کرنا, لوگوں کو اراد و وظائف پہ لگانا, لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بونا, ان کی نفرتوں کو ختم کرنا, لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ آسانیاں پیدا فرمانا. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ کیا جنات کے ساتھ دوستی ممکن ہے اور اس کے لیے کوئی چلا وغیرہ کاٹنا پڑتا ہے؟ اسامہ صاحب بالکل ایسا ممکن ہے. اچھا یہ اس کو پھر میں ریفریز بھی کر دیتا ہوں سوال کو. دوستی ممکن ہے یا اسے اپنے تابع کر لینا بھی ممکن ہے؟ ویری گڈ کوسچن. اب یہ دو طرح کی آپ نے ٹرمینالوجی یوز کی ہے, ایک تابع کرنا اور ایک دوستی کرنا. دیکھیں اس کائنات میں کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جو کہ یہ پسند کرے کہ میں قید کر لیا جاؤں, میں تابع ہو جاؤں, میں فلانے کے تابع ہو جاؤں. جہاں پہ دوستی والے معاملات ہیں دیٹس فائن. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یا میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی راہ سلوک کا مسافر, کوئی سالک جب اپنے مرشد کے دیے ہوئے ذکر کو پکاتا ہے, جب اس کی کثرت کرتا ہے, ایک وقت آتا ہے, اس کی بھی سٹیجز ہیں, ایک سٹیج پہ اس کو یوں فیل ہوتا ہے کہ اس کے کام انجانے میں ہونا شروع ہو گئے. چھوٹے چھوٹے کام, اس کی پریشانیاں, اس کے چھوٹے چھوٹے کام انجانے میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ مزید اس کو پکاتا ہے پھر ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ وہ سامنے آتے. جب میرے مرشد نے مہربانی فرمائی, میرے پیارے ماجی رحمۃ اللہ نے مجھے یا اللہ کا ذکر عنایت فرمایا, مجھے آج بھی یاد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں روزانہ 25,000 مرتبہ یا اللہ کی تکرار کرتا تھا, پڑھتا تھا, اور پرہیز کے ساتھ. 4-5 سال بالکل مکمل گوشت کا ہم نے پرہیز کیا. بہت سارے واقعات ہوتے تھے, آپ بیٹھے ہیں جائے نماز پہ اپنا ذکر کر رہے ہیں, 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں, اور بغیر ناگے کے 4-5 سال تک ایک وظیفے کو کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی اور آپ کی مرشد کی دعا سے ہی ممکن ہے. جب ایک سٹیج آئی اس طرح سے جو مشاہدات ہیں وہ شروع ہو گئے. صحیح. بہت سارے لوگ تھے, بہت ساری ایسی اللہ کی مخلوق تھی جن کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے, لیکن جو راہ سلوک کا مسافر ہے حقیقی طور پہ اللہ کا طلبگار ہے, اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی جان میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا یہ ذکر اذکار صرف اور صرف قرب الہی, رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے. لیکن وہ آپ سے پھر بھی دوستی کرنا پسند کرتے ہیں. اب اس کی ریزن ہے, صرف انسان ہی نہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق بھی ہیں, نیک جنات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. بالکل ایسے. جب ایک شخص فار ایگزامپل آپ یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں گے رخسار صاحب میں بھی ماشاءاللہ اتنی دفعہ پڑھتا ہوں, یہ ایک میرے دل میں آپ کے لیے ایک ہمدردی, ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ اللہ کی مخلوق ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہی ذکر ہم کرتے ہیں اور یہی ذکر یہ بچہ کر رہا ہے, یہ لڑکا کر رہا ہے, ایک اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں, انشاءاللہ آگے والی پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کوئی خاص واقعہ مجھے بتائیں, کوئی جادو کا علاج آپ نے کیا ہو اور نہ بھولتا ہو آپ کو, اور بڑا وہ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں, یہ تو اب روٹین کا حصہ ہے, ایسا کچھ خاص 1-2 واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں اور وہ آپ کی وجہ شہرت بھی بن جاتے ہیں. بالکل.
میں نے ایک کسائی کا معاملہ تھا، اس کی گوشت کی دکان تھی، یہ شاد باغ کے علاقے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا. وہ بیچارہ کوئی 6-7 ماہ 8 ماہ بڑا پھرا، کبھی ایون کہ وہ کرسچنس کے پاس اور غیر مذہب لوگوں کے پاس بھی گیا اپنے علاج، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. ہوتا یوں تھا کہ 2 آمنے سامنے شاپس ہیں، دونوں ایک ہی جگہ سے گوشت بائے کرتے ہیں بیچنے کے لیے، اپنی دکان پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا گوشت بک بھی جاتا تھا اور ٹھیک بھی رہتا تھا، اور اس کا گوشت 2-3 گھنٹے کے بعد اس میں وہ کیڑے چلنا شروع ہو جاتے تھے. بڑا عاجز، بڑا پریشان، اس کی بیگم بیچاری، بس وہ خون کے آنسو والا حساب تھا. جس بندے کی روزی روٹی بند ہو جائے، اس کے ساتھ یہ چلنا شروع ہو جائے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. اس نے وہ کہیں گیا داتا حضور حاضری کے لیے، وہاں پہ کسی شخص کی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے. گجر تھے اور لاہور کے ساتھ ہی کسی دیہاتی علاقے میں ان کا وہ تھا جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھینسوں کا جو واڑا ہوتا ہے یہاں، اور وہ بڑے ماشاءاللہ ویل اسٹیبلش فیملیز تھیں. اور ان کا کوئی، انہوں نے بڑا پہلے وہ میرے پاس آئے ادھر، انہوں نے بتایا کہ بھائی فلانی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. وہ میرے پاس آئے آفس ہمارے اڈا کراؤن چوک پہ، فرماتے ہیں جی ایسے ایسے آپ علاج کرتے ہیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ فرماتے ہیں جی ایسے ایسے وہ عمران کسائی نے آپ کا بتایا اور میں اس لیے آپ آئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ان کی ساری رودات سنی، اور وہ بڑا ایک کرول میٹر تھا. اب ان کی تقریباً 200 کے قریب بھینسیں تھیں، جن میں سے 20-25 مر چکی تھیں، اور جو وہ دودھ نکالتے تھے بیچنے کے لیے، جب وہ انہیں برتنوں میں ڈالتے تھے، یعنی کہ آگے سپلائی کرنے کے لیے یا جو لوگ لینے آتے ہیں خریدنے آتے ہیں، اس میں ایک غیر معمولی قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی تھی. جو لوگ لے کے جاتے تھے وہ بھی اسے واپس کر جاتے تھے. صحیح. بڑے عاجز، بڑے پریشان، کوئی 7-8 لوگ وہ آ گئے ہمارے پاس، چلیں جی ہمارے ساتھ چلیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی خدمت کریں گے. میں نے کہا بھائی آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد کریم، آپ نے اپنی زندگی میں مجھے صرف 2 نصیحتیں کی تھیں. ایک، کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا. دوسرا، کسی سے پیسے نہیں لینے، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں رکھنا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی گلہ، کوئی مسجد میں پیسے بالکل نہیں کرنا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور آج بھی ہم ان کے الفاظ پہ، ان کی مہربانیوں پہ، اور ان کے جو ہم ان پہ قائم و دائم ہیں فی سبیل اللہ. الحمدللہ. جب یہ میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں جانا، نہ میں پیسے لیتا ہوں، آپ کا کام البتہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جلد از جلد ہو جائے. کہتے ہیں جی آپ آ کے تو دیکھیں، ان میں سے وہ جہاں پہ بھینسیں باندھتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں قلعے بولتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے اسپیسیفک قلعے تھے جہاں پہ وہ رات کو بھینس باندھتے تھے اور وہ صبح مری ہوتی تھی. اور بھینس کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. کتنا ظلم ہے. اسی طرح سے جب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، پہلے تو وہ کہتا جی یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے، نہ آپ جا رہے ہیں، نہ آپ کچھ لے رہے ہیں. میں نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے، میرے مرشد کی دعاؤں سے آپ کا کام ہو جائے گا. آپ 15 دن کے بعد تشریف لائیں اور پھر مجھے بتائیں. اس میں ہم نے کام شروع کیا، خصوصی دعا کروائی. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 15 دن کے اندر اندر ان کے وہ سارے مسئلے کو ریزولو کیا، اور 16ویں دن وہ ماشاءاللہ مٹھائی کی ٹوکری کے ساتھ حاضر ہوئے، جو ہم نے وہیں پہ بانٹ دی کہ بھائی آپ کی مہربانی، بہت شکریہ، صرف دعاؤں میں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، زبردست ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ کس قسم کے مسائل لے کے آتے ہیں؟ سر جو زیادہ تر لوگ آج کل ہمارے پاس آ رہے ہیں، جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی ہے، وہ سب سے زیادہ جادو جنات کے حوالے سے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے، کہ جی بچی کی عمر ماشاءاللہ 33 سال ہو گئی ہے، 35 سال ہو گئی ہے، رشتے آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. لیکن عموماً جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بندش کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا زیادہ مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اس سوسائٹی میں، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ رزق کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. کچھ شاید ہمارے ملکی حالات بھی اس میں ان کا بھی ایک امپیکٹ ہے.
اور باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو کو آپ نے اتنی آگاہی دی ہے، اتنے اچھے سے آپ نے سارا کچھ بتایا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور مزید آپ کو کامیاب کرے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کی آگاہی کے لیے، اور کچھ نہ کچھ ان کو ہم ایسا دے جائیں، بتا جائیں جن سے ان کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کر لیں، وہ چاہے آپ کے میڈیکلی صحت کے حوالے سے یا روحانی صحت کے حوالے سے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چند وظائف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ ہمارے آپ ناظرین کو بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ کمنٹس میں ہمیں آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اجازت کی ضرورت ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ رزق کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ رزق اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ معاملات نہیں ہو رہے تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ خامہ صاحب، سب سے پہلے جو رزق کے حوالے سے معاملات ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کروائیں کہ کیا کوئی جادو وغیرہ کا کوئی ایسا وغیرہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں پہ جادو جنات کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے جو پیچھے چیز دفن ہے یا جو پیچھے کاروائی ڈالی گئی ہے، سب سے پہلے اس کا سراغ لگایا جائے، اس کو کلیئر کروایا جائے۔ جب آپ وظائف کرتے ہیں تو پھر آپ کے وظائف میں بھی رکاوٹ آتی ہے، ایسی صورت میں آپ وظائف کو اس طرح سے کیری آن نہیں کر پاتے۔ اگر ایسے ویسے مسئلے نہیں آپ کو محسوس ہو رہے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، پھر ایک سادہ سا جو بھی ہم جس کا بھی علاج معالجے کے حوالے سے ہم سے رجوع فرماتے ہیں، ہم ان کو صرف 2 سے 3 تسبیحات دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے پڑھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ، ٹھیک ہے، یا اللہ کا ورد کریں۔ دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 313 مرتبہ درود پاک۔ اور ایک بہت چھوٹا سا عمل، درود ابراہیمی، کوئی سا بھی، اوکے، جو آپ کو درود پاک آتا ہے، آپ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 اسم مبارک، یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو، یا رزاقو یا کریمو، اس کو 1100 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ودن ڈیز بہتریاں محسوس ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ یہ جو وظیفہ کرنا ہے یہ باوضو کرنا ہے؟ ہاں جی، اور اس میں جو رزق والے کوسچن میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں، جو بھی اس حوالے سے جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ ٹھیک ہے، باوضو ضرور رہیں۔ باوضو رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ فیض و برکات اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میری طرف سے یہ ہے کہ بانٹتے بھی رہیے لوگوں میں، جتنا بانٹیں گے انشاءاللہ اتنا آپ کو جو ہے وہ اللہ اور انشاءاللہ، جو ہے وہ الحمدللہ، آپ کو جو ہے وہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اگلا میں بڑا آج کل کا آپ کہہ لیجئے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے رشتوں کے حوالے سے۔ تو اگر رشتے میں آپ اس طرح سے نئی معاملات بن رہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا، اور وظیفہ کرنا کس نے ہے؟ والدہ نے کرنا ہے، باپ نے کرنا ہے، یا بچی نے خود کرنا ہے؟ جی، یہ جو بچیوں کے معاملات ہیں یہ بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے گھرانے ایسے ہیں جو بات کرتے ہوئے تھوڑی شرم محسوس کرتے ہیں، کھل کے بات نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بچی جو بھی ہے ان کا پہلے یہ دیکھیں کوئی ایسے ویسے معاملات تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اگر وظیفے کی آپ بات کریں تو بہترین وظیفہ ہے، جو شخص بھی اس وظیفے کو آج تک، جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا اور اس نے یہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی بے مراد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص کرم نوازی اس کے اوپر فرمائی ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین، صبح نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین اول آخر درود پاک کہ پڑھ کے اس کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کریں اور اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے، اور ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے جن کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب جو میرا سوال ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی آپ کا کاروبار ہے وہ نہیں چل رہا، مثال کے طور پہ آپ کی دکان نہیں چل رہی، مثال کے طور پہ آپ نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی آپ کو، اس حوالے سے ضرور کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ اسامہ صاحب، یہ آلریڈی ہم نے پہلے میرا خیال ڈسکس بھی کیا رزق کے معاملات میں، لیکن دکان کے حوالے سے خاص طور پہ جی میں ایک آج آپ کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے پلیز،
اپنے ناظرین کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی لکھا ہوا درود پاک چھوٹا جو بھی آپ پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے, کوئی بھی درود پاک لیں, اس کو اپنی دکان پہ لکھ کے لگائیں. ٹھیک ہے. اپنی دکان کے اوپر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ لکھ کے لگا دیں, یا لکھا لکھایا مل جاتا ہے آج کل, وہ لے کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں, اسٹیکر کی صورت میں لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 313 مرتبہ سورہ آل عمران آیت 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. چھوٹی سی آیت مبارک ہے, اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں, اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں ایسی آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمایا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے. اچھا, مجھے ایک اب سوال آ رہا ہے ذہن میں, تھوڑا ڈفرینٹ سوال ہے, مجھے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے گائیڈ کیجیے گا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں. اب ایک آپ کی دکان ہے جو فزیکل دکان ہے, وہاں پہ آپ نے وہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے, دکان تو دکان ہے. اب آن لائن دکان بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ فیس بک پہ, وہ شاپیفائی پہ, وہ اس کے اوپر ہے, تو اس کے اندر ہم لکھ لیں یہ جو آپ نے بتایا درود پاک, اس کے اوپر بھی لکھ لیں, اس کی بھی افادیت ہوگی, وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اوکے. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, مجھے دیکھ کے ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ درود پاک نہیں پڑھتے. جو شخص, جو مسلمان درود پاک نہیں پڑھتا, اس کی کیا زندگی ہے اسامہ صاحب؟ بالکل صحیح. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی, اور جو درود پاک ہے, اور یہ ایسی عبادت ہے جس کا نا قبول ہونے کا سوال ہی نہیں ہے, یہ تو قبول ہی قبول ہے, اور یہ پڑھتا بھی وہی شخص ہے جس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خصوصی نظر عنایت فرمائے. بالکل صحیح ہے. اب وہ درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں, ساتھ جو آیت مبارکہ بتائی ہے اس کا ورد کریں, بالکل انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے, دیکھیں برکت جو ہے وہ آئے گی, اس کو معاملہ لگا. آخر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایک اور بڑا مسئلہ جس کے اندر ہم لوگ اکثر ہم نے بہت سے جوڑوں کو پریشان دیکھا, اور وہ ہے بے اولادی کا. اس حوالے سے آپ کوئی وظیفہ بتائیے گا, اور اگین یہ وظیفہ کرنا کس نے ہے, ماں نے کرنا ہے یا باپ نے کرنا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو جو بھی میں یہ عمل بتاؤں گا اسپیسیفکلی اولاد کے حوالے سے, جو بھی آپ کا کوشچن ہے, اس سے پہلے والے جو میں نے بتائے ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو اولاد کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑا ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں, دعائے نادی علی شریف, دعائے نادی علی شریف صغیر. دعائے نادی علی شریف صغیر کو جیسے ہی خواتین کا نیو سرکل شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے 11 روز 22 کھجوریں لیں, اور ہر کھجور کے اوپر 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. سونے سے پہلے ایک کھجور میاں لے لے اور ایک بیوی لے لے, دونوں, اور ساتھ ایک ایک دودھ کا کپ پی لیں. اس عمل کو 11 روز بلا ناغہ مکمل کریں, اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو 3 سرکل کے اندر جتنی مرضی پرانی بے اولادی کا مسائل ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے اس کی برکت سے, اور انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہوں. انشاءاللہ.